الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها قيل بما يخرقها يا رسول الله قال بكذب أو غيبة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میرے محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کو پسند فرماتے ہیں جن کا آپس میں بیٹھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ رب العالمین جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہمارے کاموں کو بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال فرماتے تھے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی جتنی بھی ذمہ داری ہم پر ہے، یہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ، گھر کے کاروبار کے ساتھ، گھر میں جھاڑو دینے کے ساتھ، بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ، کھیت کو سنبھالتے ہوئے ہمارے گھر کے جتنے بھی سارے کے سارے کام ہیں، ان سارے کے سارے کاموں کو سنبھالتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میری دینی محترم ماں بہنوں، ہمارا دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بندیوں سے یہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل جو ہے وہ میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، عظمت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر تمہارا خاندان قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارا پورا خاندان، تمہارے بیٹے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے لڑکے، اور آگے فرمایا واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ مال جو تم نے اپنے گھروں میں جمع کیا ہے، تمہارے پاس سونا و چاندی کی زیورات ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کیش روپے ہیں، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے اپنے گھروں کے اندر جمع کیا ہے، چاہے تمہارے پاس برتن کی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس فرنیچر ہی کیوں نہ ہو، اور تمہارے بڑے بڑے بنگلے، یہ چار چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان چاروں کی
محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، انتظار کرو، زمینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب زمینوں پر اترنے والا ہے۔ میری بہنوں، ہمیں دنیا کے کام کاج کے ساتھ اور گھریلو کام کاج کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں دنیا میں رہ کر اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حکموں کی ذمہ داری مردوں پر عائد کی ہے، مستورات پر عائد کی ہے، ان تمام کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اسی وقت آسان ہوگا جبکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ میری بہنوں، محبت کے بعد اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت کے بعد زندگی کا گزارنا آسان ہو جاتا ہے، ایک ایک باتوں کا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، چاہے اولاد بڑی کیوں نہ ہو جائے، اولاد پڑھتے پڑھتے پروفیسر بن جائے، کلیکٹر بن جائے، بڑے کے بڑے عالم بن جائے، دنیا کے بہت بڑے اسٹیٹس پر ہماری اولاد پہنچ جاوے، لیکن اگر اولاد کے دل میں بوڑھے ماں باپ کی محبت ہے تو بڑی ہونے کے باوجود بھی اولاد ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہے، اس کے دل کی رگ رگ میں ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، تو اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اولاد ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اس سے زیادہ میری بہنوں ہمارے دل میں رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جتنے بھی دنیا میں ہے، جتنے بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رمضان کا روزہ ہے، مالداروں پر زکوٰۃ ہے، مالداروں پر حج ہے، یہ 5 دین کے بڑے بڑے اہم ارکان ہیں۔ ان ارکان کے مطابق ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہمارے دل کی رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمین و آسمان کے مالک بھی اللہ ہے، خلا و فضا کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہے، شمس و قمر کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کے مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ جو چاہتا کہ وہ ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی اللہ کے قبضے میں ہے، چاند کی روشنی اللہ کے قبضے میں ہے، رات کے اندھیرے اللہ کے قبضے میں ہے، دین کے اجالے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، برسات کا موسم یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، سردی میں ٹھنڈی کا ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور گرمی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ موسم کو اللہ بدلتا ہے، اللہ ٹھنڈی کو ختم کر کے اللہ گرمی کو لاتا ہے، گرمی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ بارش کو لاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اولاد کو دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت دے کر اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میری بندیاں اچھا عمل کیسے کرتی ہیں، میری بندیاں کیسے نماز پڑھتی ہیں، میری بندیاں روزہ کیسے رکھتی ہیں، میری بندیاں زکوٰۃ کیسے ادا کرتی ہیں اپنے سونا اور چاندی کے زیورات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن عمل مطلوب ہے کہ زندگی اور موت جب اللہ کے قبضے میں ہے تو ان دونوں کے بیچ کی جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، زندگی اور موت کے درمیان کی، یہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال ایسے خوبصورت بن جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بن کے زندگی گزارے، بڑے بن کے زندگی نہ گزارے۔ بڑا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے گھروں کے فرنیچر چھوٹے ہیں، ہمارے کپڑے چھوٹے ہیں، سونا و چاندی کے زیورات ہمارے پاس وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے بڑے مکان ہماری نگاہ میں بڑے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں چھوٹے ہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس بات کا یقین جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو ہمیں دنیا میں بڑے کی بات ماننی چاہیے، اور بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تو ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری کو پورا کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، ہم نماز کی پابندی کریں۔ لیکن نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے؟ جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے بتلائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طریقے پر پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مردوں کی نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے، عورتوں کی نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ مردوں کے نماز کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن دونوں کی کیفیت ایک ہوتی ہے کہ نماز کے اندر خشوع بھی ہو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان بھی ہو۔ نماز ان کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ آج میری بہنوں، ہماری نمازیں دنیا کے قابو کی طرح ہو گئی، کام کرتے کرتے نماز پڑھتی ہیں، نماز نہ پڑھنے کا کچھ پتہ نہیں، نہ نماز کے پڑھنے میں حلاوت ہے، نہ نماز کے پڑھنے میں لذت ہے، نہ نماز کے پڑھنے میں مٹھاس ہے، بلکہ نماز ایک عادت کی طرح ہو چکی ہے۔ جس طرح ہم گھر کے برتن مانجتی ہے عادت کی طرح کہ گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، گھر میں جھاڑو دینا گھر کا کام ہے، گھر کے برتن مانجنا گھر کا کام ہے، کپڑوں کو بدلنا یہ گھر کا کام ہے، زندگی کا کام ہے۔ اس طریقے پر ہم نے نماز کو عادت بنا لیا ہے۔ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور نماز والے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جس نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا، کہ نماز کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، کہ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ قبر کی تنگی کو، قبر کے عذاب کو دور کرے گا، اور نماز کی پابندی پر اللہ پل صراط کے مسئلے کو آسان کرے گا، اور نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جتنے بھی نماز کے پابندی کے وعدے ہیں، گھروں سے غربت کے دور ہونے کا اور گھروں میں مال کے آنے کا ذریعہ بننے کا، یہ سارے کے سارے وعدے نماز کی پابندی پر ہے، نماز کے پڑھنے پر نہیں ہے۔ اس طریقے پر نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ نماز میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو۔ آج ہماری نمازیں جلدی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے اور ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نمازوں کو جلدی پڑھتی ہے اور نمازیں لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتی ہے۔ ویل کا ترجمہ ہلاکت کا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے کتاب میں لکھا ہے کہ ویل جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جہنم کا ایک شعبہ ہے، اتنا خطرناک جہنم کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ بھی جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اتنی خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے۔ میرا اللہ اس خطرناک عذاب کی جگہ میں ان نماز پڑھنے والی عورتوں کو ڈالے گا اور ان نماز پڑھنے والے مردوں کو ڈالے گا جو نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو جہنم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد نماز کو بگاڑ دینا یہ بھی بہت بڑا برا عمل ہے۔ اسے نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا عورت نماز کو پڑھتے ہیں اور رکوع کے بعد قوما کو صحیح نہیں کرتے، برابر سیدھا کھڑا نہیں ہوتے یا عورتیں سیدھا کھڑا نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کی طرف کل قیامت کے میدان میں بالکل توجہ نہیں فرمائیں گے۔ اور نماز کے واجبات میں ہے تعدیل ارکان، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، قیام اطمینان سے ادا ہو، رکوع اچھی طریقے پر ادا ہو اور قومہ ہمارا اچھی طریقے پر ادا ہو، ہمارا سجدہ اچھی طریقے پر ہو، ہمارا جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی جگہ ہے برابر اطمینان کے ساتھ بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ جتنی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا اور جتنی نماز میں اطمینان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے وعدے نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا تھا، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ مہینوں کے
اندر بھی عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی۔ سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور لمبی لمبی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتی ہے اللہ تو نے راتوں کو چھوٹا بنا لیا، تیرے سامنے نماز پڑھنے کا مکمل موقع نہیں ملتا۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ جس طریقے پر رمضان میں شام کو کھانے پکانے کا انتظار ہر عورت کو ہوتا ہے کہ بچوں کی افطاری کی تیاری کرنی ہے، شوہر کی افطاری کی تیاری کرنی ہے، اس سے زیادہ عورت کو نماز کا انتظار ہوگا کہ کب عصر کا وقت آوے، کب مغرب کا وقت آوے، کب عشاء کی نماز کا اور تراویح کا وقت آوے اور کب فجر کا وقت آوے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیار ہو جاؤں، میں اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھنے والی بن جاؤں۔ یہ ان عورتوں کو ہوگا جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانٹیکٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والی عورت اپنے پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کرتی ہے۔ المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والی عورت اپنے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بندی پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کے پالنہار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ جب اللہ کی بندی پڑھتی ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میری بندی نے میری ثنا بیان کی۔ جب اللہ کی بندی نماز میں پڑھتی ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، میرا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، کہ میری بندی نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب اللہ کی بندی نماز میں اللہ کے سامنے پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں، اے اللہ عبادت تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، قومہ تیرے لیے، قیام تیرے لیے، قاعدہ تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے رب العالمین میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں، تو اکیلا ہے، اکیلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ میں تیرے سامنے سوال کرتی ہوں، کوئی ضرورت پڑتی ہے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں، مدد کی ضرورت پڑتی ہے یا اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میری بندی آدھا تیرے لیے اور آدھا میرے لیے، عبادت کرنا تیرے ذمے ہے اور مدد کرنا میرے ذمے ہے۔ میری بہنوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو پھینک دیتا ہے، ایسے نماز کے پڑھنے پر اجر نہیں ملتا جو آج ہماری نماز کی پابندی ہے۔ ہم برابر پردے میں رہیں، ہمارے بدن کے بال نہ دکھے، ہمارے سروں کے بال نہ دکھے۔ عورت مکمل ستر میں رہنے کے بعد نماز کی پابندی کرے، پھر دیکھنا جس عورت کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اے میرے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چالو ہے، آج 7واں روزہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہدایت کے دروازے کھلے ہیں۔ میرا اللہ پہلے آسمان پر آ چکا ہے اپنے عرش کو لے کر، اور 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مانگ کو پوری کروں، حل من سائل فاعطیتہ، ہے کوئی مانگنے والا اور ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مرادوں کو پوری کروں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے آواز آتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ میری بہنوں، ہم زندگی میں گنہگار ہے، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارے کان بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارا دیکھنا بھی گناہ والا، ہمارا سننا بھی گناہ والا، ہماری زبان کے بولنے کتنے انسانوں کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنوں کے دلوں کو ہم نے توڑا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کا دل توڑا، بہو نے ساسو کا دل توڑا، ساسو نے بہو کا دل توڑا، دیرانی نے جیٹھانی کا دل توڑا، اور جیٹھانی نے دیرانی کا دل توڑا، اور پڑوسن نے پڑوسن کا دل توڑا۔ ایک دل کا توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ گرانے سے زیادہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہماری زبان، اسے میرے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان مرد وہ ہے اور کامل مسلمان عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاوے، اسے پڑوسی محفوظ رہے، بہو سے ساسو محفوظ رہے، دیرانی سے جیٹھانی محفوظ رہے۔ میری بہنوں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے ہماری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہمارا گناہ کم نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کے روزے کا مقصد تو تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد خالی بھوکا رہنا نہیں ہے، خالی پیاسا رہنا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بہت سے روزے دار مرد، بہت سے روزے دار عورتیں، ان کو دن میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ورب قائم، بہت سی شب بیدار راتوں کو جاگنے والے مرد اور راتوں کو جاگنے والی عورتوں کو راتوں کو جاگنے کے سوا کچھ اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتا کہ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آنکھوں کا دیکھنا غلط ہے۔ رمضان کا روزہ بھی ہے لیکن زبان سے غیبت بھی ہو رہی ہے، زبان سے جھوٹ بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ تو ڈال ہے جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ ڈال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان دشمن سے لڑتا ہے تو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک ڈال ہتھیار ہوتا ہے، وہ سامنے کر دیتا ہے تو دشمن کے حملے سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، روزہ شیطان کے لیے ڈال ہے، روزہ نفسانی خواہشات کے لیے ڈال ہے، اور روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈال ہے، کہ روزہ ڈال بنے گا جہنم میں جانے کے لیے، جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے اللہ روزے کو ڈال بنائے گا۔ لیکن کب؟ جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، قیل بما یخرقھا یا رسول اللہ، یہ اللہ روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اس طریقے پر رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ دو گناہ کی وجہ سے، بکذب او غیبت، جھوٹ بولنے کی بنیاد پر اور غیبت کرنے کی بنیاد پر رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، رمضان کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کا جو مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مقصد، زندگی میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری خلوتیں اچھی ہو جائے، ہماری جلوتیں اچھی ہو جائے، ہم ولایت کے مقام پر آ جائے۔ یہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد غیبت کے کرنے کی وجہ سے، ادھر کی ادھر کرنے کی وجہ سے، چگلی کرنے کی وجہ سے یہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، رمضان کے روزے کو بچاؤ۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، الحمدللہ نماز کی کثرت ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، لیکن تقوی کا مقصد کثرت عبادت نہیں ہے، تقوی کا مقصد تو ترک معصیت ہے۔ ترک معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ جب تک اللہ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی گناہوں کو نہیں چھوڑتی، کتنی بھی عبادت کر لے لیکن رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنا ہے، زبان کے گناہ،
آنکھ کے گناہ، دل کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ اور اپنے پیروں کے گناہ، اپنے بدن کا، اپنے باڈی کے سارے دل و دماغ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، لوگوں پر خرچ بھی کرتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی دیتی ہے، بہت سارے غریب گھرانے اس کی روزی سے پلتے ہیں، لیکن اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس عورت کو جہنم کے عذاب میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے کی پابندی کرتی ہے، نوافل کی اتنی پابندی نہیں کرتی، خالی فرائض کی پابندی ہے، لیکن اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارتی ہے، رہن سہن اچھا ہے، اس کا برتاؤ اچھا ہے، اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بہنوں، زندگی میں تقوی لانا ہو، رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ایک گرمی کے موسم کے روزے ہے۔ آپ کو کتنا اجر ملتا ہوگا، آپ سحری میں جلدی اٹھ جاتی ہے، تمہارا شوہر سویا ہوتا ہے، تمہارے بچے سوئے ہوتے ہیں، تمہارا راتوں کا سونا بھی لیٹ ہوتا ہے، سب گھر والوں کو کھلا کے برتن دھو کے راتوں کو سوتی ہے، صبح میں تو جلدی اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد چائے بنانا اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے سحری کا انتظام کرنا، فجر کی نماز کے بعد گھر کو دھونا، یہ سارا کا سارا کام آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ سب گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ پھر گرمی کے موسم میں کھیت میں جانا، گرمی کے موسم میں کپڑے دھونا، گرمی کے موسم میں بچوں کو مدرسہ اور اسکول بھیجنا، عورتیں تھک جاتی ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے ان کا گلا سوکھ جاتا ہے، پھر کچن میں گرمی میں جاتی ہے اور افطاری کے سامان کی تیاری کرتی ہے تاکہ میرے بچے افطاری کرے، میرے بچے روزے دار ہے، میرا شوہر روزے کی حالت میں ہے، ان کے لیے اچھی افطاری کا انتظام کرتی ہے۔ آپ کا پورا دین خدمت میں لگتا ہے، لیکن اگر زبان پر جھوٹ نہ نکلا، زبان سے غیبت ختم نہ ہوئی، تو یہ سارا کا سارا آپ کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نے میری بہنوں، رمضان کے روزے آئے ہیں، رمضان کے روزے کی حفاظت کیا کرو، اپنی زبان کی حفاظت سے رمضان کے روزے کی حفاظت کرو۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے، اور یہ زبان شہد بھی ہے، اور یہ زبان تریاق بھی ہے، اور یہ زبان محبت بھی ہے، اور یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہے پورا خاندان آباد ہو جاتا ہے، گھر آباد ہو جاتا ہے، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے اور یہ زبان جب سخت بن جاتی ہے، بیوی شوہر کو ڈستی ہے، ساسو بہو کو ڈستی ہے، سانپ کا ڈنگ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ساسو کا ڈسا ہوا ڈنگ یہ بہو کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیرانی جیٹھانی کو ڈستی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، گھر کا معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور گھروں میں سوراخ کھل جاتے ہیں عداوتوں کے، دشمنیوں کے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، رمضان کا مہینہ غصے کو پینے کا ہے، رمضان کا مہینہ مزاج میں نرمی لانے کا ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو صحیح کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، اور عید کے موقع پر مرد بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھی۔ آپ نے عید کے خطبے میں عورتوں کو جمع کر کے آپ نے خاص طور پر فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صدقے کی ترغیب دی کہ صدقہ آنے والی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ آنے والی تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، آنے والی آفت کو صدقے کے ذریعے دور کیا کرو۔ صدقہ تو میرے بہنوں صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، اور صدقے کے پہلے زکوٰۃ ہے، مالداروں پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5
तोला सोना है या कुछ पैसे हैं तो हम पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 तोला सोना ही क्यों न हो, 1 तोला सोना है तब भी आप पर ज़कात फर्ज हो जाती है। 1 तोला सोने की कीमत 50,000 है और निसाब 52.5 तोला चांदी का निसाब आज के हिसाब से 40,000 है। अगर तुम्हारे पास 40,000 रुपये के बराबर कीमत बन जाती है, आप पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अपने मालों की ज़कात निकालो, सोने चांदी की ज़कात निकालो। अल्लाह ने इस उम्मत पर बहुत आसानी फरमाई कि 40 रुपये में 1 रुपया, 80 रुपये में 2 रुपये, 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 रुपये में 25 रुपयों की ज़कात है। ज़कात 4 चीज़ों में होती है। अगर हमारे पास सोना है या हमारे पास चांदी है या हमारे पास तिजारत का माल है, आज तो घरों में औरतें कपड़ों की तिजारत करती हैं, कपड़ों का व्यापार करती हैं, तो तिजारत के माल पर भी ज़कात है। और नंबर 4, हमारे पास कैश रुपया हो, तो कैश रुपया हो, थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा कैश रुपया है, इन सबको जमा करके अगर 40,000 रुपये की कीमत बन जाती है तो अब निसाब में आ जाती है। हम पर अपने मालों की ज़कात का निकालना फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, अपने मालों की ज़कात के जरिए हिफाजत किया करो। और मेरे नबी ने फरमाया, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, जिस औरत ने अपने माल की ज़कात को अदा कर लिया उस माल से उसका शर खत्म हो जाएगा। अगर तुमने अपने माल की ज़कात को अदा कर दी तो बकिया तुम्हारे पास जो माल है उस माल से बुराई निकल जाएगी, फितने निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अपने मालों की ज़कात को अदा नहीं की तो तुम्हारा हलाल माल भी हलाक हो जाएगा, या तो उस पर फितना आएगा, या तो चोरी हो जाएगा, या तो घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाएगी और सारा का सारा माल अल्लाह तबारक व तआला खसारे में डाल देगा। इसलिए मेरी बहनों, अपने मालों की ज़कात अदा किया करो, अपने मालों की ज़कात अदा किया करो। और कल क़यामत के मैदान में एक औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई और उसके हाथ में 2 सोने के कंगन थे। आपने पूछा, बहन क्या तूने सोने के कंगन की ज़कात निकाली है? कि अल्लाह के नबी, मेरे सोने के कंगन की ज़कात नहीं निकाली। तो आपने फरमाया, एक कल क़यामत के मैदान में तेरी सोने की बंगड़िया और तेरे सोने के कंगन कल क़यामत के मैदान में गंजा सांप, इतना खतरनाक जहरीला सांप की शक्ल इख्तियार करेगा जो तेरे जबड़ों को डसेगा और यूं कहेगा, अन कंजुका व मालुका, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। वो औरत अल्लाह के नबी के सामने रो पड़ी और घबराते घबराते फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दोनों कंगनों को अल्लाह के रास्ते में गरीबों पर सदका कर दिया, मैं सोना पहन नहीं सकती। मेरी बहनों, अगर सोना पहनना है और चांदी पहननी है तो अपने सोना व चांदी के जेवरात की ज़कात निकालो। ज़कात का निकालना फर्ज है, जिस तरह नमाज का पढ़ना फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज है, इस तरीके पर मालदार औरतों पर ज़कात का देना फर्ज है। ज़कात किसको देंगे? अपने गरीब रिश्तेदार को दो। वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु, ज़कात की सबसे ज्यादा मुस्तहिक अपने गांव की अपनी रिश्तेदार गरीब मर्द है या गरीब औरतें हैं, गरीब औरतें, गरीब मर्द, बेवा है, गरीब है, उनको ज़कात का माल अदा करो। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गरीब रिश्तेदार ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर मैं उनको ज़कात का माल अदा करूं तो क्या मुझको अजर मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करने का, सिला रहमी करने का अजर मिलेगा, और अपने माल की ज़कात के अदा करने का आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन मेरी बहनों, ज़कात देते वक्त इतना भी ऐसा नहीं कि सारी की सारी बेवा औरतें ज़कात के मुस्तहिक है, सारी के सारे गरीब औरतें ज़कात के मुस्तहिक है। अगर उन औरतों के पास, अगरचे वो बेवा है लेकिन अगर उसके पास सिर्फ 1 तोला भी सोना पड़ा हुआ है तो औरत ज़कात नहीं खा सकती। एक औरत अगर से उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है लेकिन उसके पास थोड़ा कैश रुपया है, कम से कम थोड़े, अगर उसके पास 2000 रुपये हो और थोड़ी सी चांदी हो या थोड़ा सा सोने की अंगूठी हो, इन तमाम मिलाकर 40,000 की कीमत बन जाती है, हम उस औरत को ज़कात की रकम अदा नहीं कर सकते। इसलिए मुस्तहिकीन को तलाश कर करके ज़कात के माल को देना है। आज बहुत से गरीब हमारे गांव में मशहूर हो जाते हैं, ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है, आप उनको ज़कात दो, उनको ज़कात दो। किसी बहन ने 5,000 रुपये दे दिए, किसी बहन ने 10,000 रुपये दे दिए, किसी ने 2,000 रुपये दे दिए, यूं करके जमा होते होते 40,000 रुपयों की कीमत उस औरत के पास जमा हो गई तो वो औरत खुद ज़कात देने वाली बन जाएगी।
وہ زکوٰۃ دینے والی بن جائے گی۔ اس لیے برابر سوچ سمجھ کے زکوٰۃ کے پیسے کو ادا کرے۔ زکوٰۃ صرف غریب کی کھا سکتے ہیں، مسکین کی کھا سکتے ہیں، ایسی بیوہ عورتیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال گھروں کے اندر نہ پڑا ہو، ایسی عورتیں زکوٰۃ کا مال کھا سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں زکوٰۃ کے مال کو ادا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کہ جن عورتوں کو، جن مردوں کو اللہ نے اپنے فضل سے پیسہ دیا ہے، سونا و چاندی کے زیورات دیے ہیں، وہ اپنے پاس روکے نہ رکھے، کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس رو رکھ کر ہماری ذات کا فائدہ ہوگا، بلکہ ان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ بل هو شر لهم، کل قیامت کے میدان میں یہ سارا کا سارا توق پہنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میراث ہے۔ جو کچھ بھی ہم کماتی ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس سونا و چاندی کے زیورات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو۔ مردوں کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، تمہارے شوہر کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوگا، عورت کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے اپنے شوہر کو بٹھاؤ اور زکوٰۃ کا دین طے کر لو۔ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا نہیں ہوتی بلکہ محرم میں بھی ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب عورت جب پہلی مرتبہ مالدار بن جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس آ جاتی ہے، اسی دن 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر پورا مجمع ہندوستان میں، پاکستان میں لوگ رمضان میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجر کو بڑھاتے ہیں، ہم رمضان کا دین طے کر لے کہ آج 7ویں روزے کو میں نے حساب کیا ہے، تو آئندہ سال آپ کو 7ویں روزے کو حساب کرنا ہے، پھر 8ویں کو نہیں کرنا، 6ٹھے کو نہیں کرنا، ورنہ زکوٰۃ کا نصاب صحیح ادا نہیں ہوگا۔ 7ویں روزے کو آئندہ سال آپ کو دیکھنا ہے آپ کے پاس کتنی ملکیت ہے، آپ کے پاس کتنا سونا و چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ آپ پر ذمہ لازم ہو جائے گی۔ آپ نے 7ویں روزے کو حساب کر لیا اور 8ویں روزے کو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، ان پیسوں پر 2 لاکھ روپے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جبکہ آپ نے کوئی دین طے کیا ہوگا۔ اگر 7ویں روزے کو آپ نے طے کیا اور 6ٹھے روزے کو آپ کے پاس مال ہلاک ہو گیا، یا آپ نے سونا چاندی کو بیچ کر پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، یا اپنے قرضے کو چکا لیا، تب بھی آپ پر زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں ایک دن طے کر لو، 15 شعبان طے کر لو، 1 رمضان طے کر لو، 7 رمضان طے کر لو، تاکہ پورا سال گزرنے پر ہمارا حساب صحیح ہو سکے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قافلہ حج میں جا رہا تھا، حج میں قافلہ جا رہا ہے۔ حج کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرماوے۔ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد بیت اللہ کے دروازے کھولے ہیں، مکہ اور مدینہ کے دروازے کھولے ہیں، ہزاروں عمرہ کرنے والوں کا مجمع وہاں پہنچا ہے۔ گرمی کے موسم میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی ملتزم پر چمڑ چمڑ کے رو رہا ہے، کوئی مطاف میں رو رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر رو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں عرب کے ریگستانوں کی گرمی میں عمرہ کر رہے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے اور معافی مانگ رہے ہیں۔ میری بہنوں اتنا بڑا قیمتی حج کے لیے ایک قافلہ جا رہا ہے۔ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، جب قبر کھودی گئی تو قبر میں بہت بڑا سانپ نکلا، دوسری قبر کھودی گئی، دوسری قبر میں سانپ نکلا، تیسری قبر کھودی گئی، تیسرے قبر میں سانپ نکلا، 5-6 قبریں کھودتے گئے۔ ایک بہت بڑا اجگر، بہت بڑا اژدہا جو پورے قبر میں بھر جاتا تھا، اتنا بڑا اژدہا قبر سے نکل آتا تھا۔ پورا مجمع پریشان ہو چکا، کیا کرے؟ تو یہ تمام نے مسئلہ پوچھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور آپ کے کزن، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، کیا کرے؟ تو ابن عباس سے فرمایا اس آدمی کو اسی قبر میں ڈال دو، اسی قبر میں دفنا دو جس قبر کو تم نے کھودا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم، اگر تم پوری دنیا کے قبرستان کو کھودو گے، قبریں کھودو گے، وہی صاف آپ کو دکھے گا۔ پوچھا کون سے گناہ کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے؟ کہ وہ انسان حج تو کرتا تھا لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی رب العالمین کبھی کبھی اپنی قدرت سے عذاب لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ دوسری امت کو اس کے بارے میں عبرت ہو جائے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر عورتیں روزہ تو رکھتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، صدقہ خیرات فقیروں کو دیتی ہے، لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ پیسے زکوٰۃ کے الگ کر کے تم پورے سال میں کسی کو دے سکتی ہو، ایک وقت ہی دے سکتی ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ام سلیم نے پوچھا، ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے، ام سلیم نے پوچھا، لیم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کون سی گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عورتوں میں دو عادتیں بڑی خراب ہوتی ہیں، ان دو عادتوں کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہلی بات فرمائی، تکثرن اللعنہ، کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں۔ 24 گھنٹے عورتوں کا معمول، 4-5 عورتیں جمع ہو گئی۔ اب تعلیم میں عورتیں آئی ہے، جیسے ہی تعلیم پوری ہو جائے گی، راستے میں 4 مل گئی، 5 مل گئی، راستے میں چاچی کا گھر مل گیا، خالہ کا گھر مل گیا، سہیلی کا گھر مل گیا، 5 عورتیں جمع ہو گئی اور ادھر کی ادھر کر لی، ادھر کی ادھر کر لی۔ ایک کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مدینے کی 2 نوجوان لڑکیوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ان کو روزہ اتنا خطرناک لگا ہے کہ جان ان کی نکلنے کے قریب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، ان 2 مدینہ کی بچیوں کو کہو کہ الٹی کرے، برتن میں الٹی کرے۔ ان جب 2 بچیوں نے برتن میں الٹی کی تو الٹی میں تازہ گوشت الٹی میں نکلا، حالانکہ بھوکی تھی، گوشت کے ٹکڑے نکلے اور تازہ بالکل خون نکلا۔ میرے نبی نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ کمائی سے سحری فرمائی، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ قرآن کریم میں ہے، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے اپنے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹی میں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے سالن میں ڈلوا کر اللہ دنیا کی انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ جو عورت گناہ کرتی ہے اس کو روزہ زیادہ لگتا ہے، جو عورت اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتی ہے، شام کا وقت ہو جاتا ہے لیکن اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کبھی زبان سے شکایت نہیں کرتی کہ مجھے روزہ لگا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کیا کرے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہوں کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگرچہ عورتیں حج کرنے والی ہو، عمرہ کرنے والی ہو، لمبی نمازیں پڑھنے والی ہو، رمضان کا روزہ رکھنے والی ہو، لیکن غیبت، تکثرن اللعنہ، غیبت کرنے والی، لعن طعن کرنے والی، ادھر سے ادھر کرنے والی، کسی پر تہمتیں ڈالنے والی، اور دوسرا گناہ فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔
شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ بیچارے کتنے شوہر شادی کر کے بھی پچھتاتے ہیں کہ نیک بیوی نہیں ملی۔ اگر نیک بیوی مل جاتی ہے تو عورت کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ اگر عورت نیک نہیں ملتی بلکہ زبان کی تیز عورت جب گھر میں آ جاتی ہے تو مرد کا گھر تتر بتر ہو جاتا ہے، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ میری بہنوں ان مردوں کی اپنے شوہروں کی قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اتنے بڑے فضائل شوہر کی خدمت کے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ بیچارہ گرمی کے موسم میں چھاپی جاتا ہے، تاج پر جاتا ہے، پالم پور جاتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کارخانے میں جاتا ہے تاکہ میری عورت کسی کے سامنے سوال نہ کرے۔ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی ہر مانگ پوری کرنے کی فکر کرتا ہے۔ عصر کے وقت فون آیا، آج میں نے گھر میں کھانا نہیں پکایا، یہ لے کے آنا، تب بھی ہمارا شوہر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ پیسے نہیں ہوتے تو قرضہ لے کر اپنی بیوی کی تمنا پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کے چونچلے پورا کرتا ہے تاکہ میرے بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے۔ پڑوس کے گھر کی خوشیاں ہمارے گھر میں لاتا ہے۔ ایسے شوہروں کی قدر کرو، ان مستورات کو جا کر پوچھو جن کا شوہر جوانی میں اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کے پاس جا چکا، قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہو گیا، جن کے 4 بچے گھر پر ہے، جن کے 3 بچے گھر پر ہے، وہ عورت کے دن کیسے گزرتے ہیں، اس عورت کی راتیں کیسے گزرتی ہے۔ جب عید کا وقت ہوتا ہے، جب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی امی کو کہتے ہیں امی میرے ابو کب آئیں گے۔ اس بیوہ عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کے شوہر کا سایہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ میری بہنوں اپنے شوہروں کی قدر کرو، ان کی خدمتیں کرو، ان کی ضرورت کا سامان فراہم کرو۔ ہمارا شوہر جب گھر پر آوے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال کرو، گھروں میں اچھے کپڑے پہنو۔ کہیں باہر جانے کا ہوتا ہے تو ٹنٹنا کے باہر نکلتی ہیں، منہ پر میک اپ لگاتی ہے، یہ تو شرم کی چیز ہے۔ عید کے موقع پر ہماری بچی اپنے رخساروں پر اور اپنے ہونٹوں پر لالیاں لگاتی ہے، یہ مسلمان عورت نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کے نبی کی دشمن عورت ہی کر سکتی ہے جو ادھر ادھر کی چیزیں اپنے چہرے پر لگاوے۔ اپنی شوہر کے لیے خوبصورت بنو، اپنے شوہر کے لیے زینت کرو، اپنے شوہر کے لیے ڈیکوریشن کرو، اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کرو۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے تاکہ تمہارے شوہر کی نظر جب تمہاری طرف بڑھے تو اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھتی رہے۔ میری بہنوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا رمضان پورا ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے روزے آپ نے گرمی کے موسم میں رکھے ہیں، آپ شام کو تھک جاتی ہے، شام کا آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، لیکن میری بہنوں گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دے گا۔ میرے اللہ نے کہا ہے ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فإنه أجزي به، میرا اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اللہ جب دینے پر آئے گا کوئی عورت سوچ نہیں سکتی ایسی جنت کی نعمتیں دیکھا کبھی ہم نے دیکھی نہیں، کبھی ہم نے چکھی نہیں، کبھی ہم نے سوچی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کی عورتوں کو اللہ جنت میں 70 قسم کے لباس پہنائے گا، اور یہ جنت کی روزہ رکھنے والی عورت جنت کی حوروں کی سردار بنے گی۔ اس کے بدن پر 70,000 قسم کے خوشبو والے جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا کلر الگ ہوگا، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا۔ ارے میری بندی رمضان کے روزے رکھ کر آئی ہے، میری بندی نے رمضان کے روزے میں شوہر کی خدمت کی ہے، رمضان کے روزے میں گھر میں کھانا پکایا ہے، رمضان کے روزے میں کھیتوں میں جا کر بھینسوں کو پانی پلایا ہے۔ میری بہنوں اللہ آپ کو بہت دے گا، اللہ تعالی جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ نے بھی جہنم کو بند کر لیا ہے، جنت کے 8 دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب ریان، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی دروازے میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں داخل کرے گا جن مردوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوگا، جن عورتوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس گیٹ میں سے، اس دروازے میں سے میرا اللہ صرف ان کو داخل کرے گا۔ جب تمام کے تمام روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر لے گا۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زبر میں ایک روایت لکھی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں میرا اللہ جنت میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کا اکرام کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے دسترخوان بچھائے گا. جنت کی قسم قسم کی نعمتیں ہوگی, قسم قسم کے فروٹ ہوں گے, جنت کی قسم قسم کے مشروبات اور معقولات, کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, کھانے پینے کی عجیب عجیب قسم کی وہاں چیزیں اللہ تعالیٰ دسترخوان پر رکھے گا. جنتی عورتیں, روزے دار مرد کھاتے رہیں گے. باقی پورا مجمع گرمی کے موسم میں سورج ایک بالش تک کے اوپر ہوگا, خطرناک قسم کی گرمی ہوگی. لوگ اپنے حساب و کتاب مشغول ہو گئے, زندگی نفسی نفسی والی ہوگی. تو لوگ کہیں گے فرشتوں سے یہ کون مرد ہے, یہ کون عورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے تلے جنت کی نعمتیں کھا رہی ہے, جنت کی نعمتوں کو لوٹ رہی ہے, اور ہم حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہیں. تو فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی, اے میرے بندوں میری بندیوں, تم رمضان میں روزہ چھوڑنے والے تھے, یہ رمضان میں روزہ رکھنے والی تھی, یہ رمضان میں روزہ رکھنے والے تھے. گرمی کے موسم میں روزہ رکھا, کھیتوں میں گئی, گرمی کے موسم میں روزہ رکھا, اپنے شوہر کی خدمت کی, گرمی کے موسم میں روزہ رکھا, اپنے گھر کے کام کاج کیے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہونٹ کے خشک پر اللہ جنت کے پاؤڈر جنت میں اللہ پاک تمہارے ہونٹوں پر لگائے گا, تمہارے رخساروں پر لگائے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو خوبصورت بنائے گا. تمہارا شوہر کہے گا میری بیوی تو نے کون سی کریم تو نے جنت میں لگائی ہے, کہ میں نے کوئی کریم نہیں لگائی, میں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اللہ کو دیکھتے ہی ہمارے چہروں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. میری بہنوں, یہ رمضان کا مبارک مہینے کی قدر کرو. اکثر مجمع رمضان میں سوتا ہے, یہ سونے کا مہینہ تھوڑا ہے. لوگ 11 بجے اٹھتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ رمضان میں فجر کے بعد سوتے ہیں جو پوری رات تیرے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے اکابر کو دیکھو, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد تک پوری رات نفلوں میں قرآن سنتے تھے, نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے. مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک فنجان چائے پینے کے بعد تراویح کے بعد نفلوں میں پوری رات 3 پارے 4 پارے قرآن سنتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی بیٹیاں پوری رات قرآن سنتی تھی. یہ کیسا قافلہ ہے اور یہ کیسا مجمع ہے جو راتوں کو بھی سوتا ہو, فجر کے بعد بھی سوتا ہو, ظہر کے بعد بھی سوتا ہو. یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو, اپنی زندگی کی عمری قضا کرو. تہجد میں اللہ کے سامنے رو, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہاں گے وہ نوجوان اور کہاں گے وہ نوجوان بچیاں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارتی ہیں. راتوں کو اٹھنے والی بنو, اپنی بچیوں کو نماز کی پابند بناؤ. اگر اپنی بچیاں 13-14 سال کی ہو چکی ہیں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ. اپنی بچیوں کی نگرانی کرو, وضو کیسے کرتی ہے, قرآن کیسے پڑھتی ہے, نماز کیسے پڑھتی ہے, تراویح کیسے پڑھتی ہے. تراویح عورتیں اپنے گھروں میں پڑھے, سہیلیوں کے گھر پر تراویح پڑھنے نہ جاوے. آج 4 لڑکیاں ادھر سے آئی, 4 لڑکیاں ادھر سے آئی, 4 لڑکیاں ادھر سے آئی. اس طرح مردوں کی جماعت ہوتی ہے, اس طرح عورتیں جمع ہو کر نماز پڑھتی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. نمازیں کم ہوتی ہے, غیبتیں زیادہ ہوتی ہے, غفلتیں زیادہ ہوتی ہے. اپنے گھروں پر بچیاں اپنی ماں کی نگرانی میں نماز پڑھے, سہیلیوں کو جمع کر کے نماز نہ پڑھاوے. خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے, اس کے نتیجے بڑے بھیانک آ رہے ہیں. میری بہنوں, اپنے گھروں کے کونے کو پکڑ لو, گھروں کی کوٹھڑی میں نماز پڑھو. اور رمضان میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. اپنے بچوں کو جماعت میں نکالو, اپنے شوہروں کو جماعت میں نکالو. کم سے کم 3 دن ہمارے پورے رجوسنا کے ایک بالغ مرد کے اللہ کے راستے میں 3 دن لگے. عورت جب شوہر کو سمجھانے پر آتی ہے تو شوہر 3000 کا جوڑا لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. عورت جب اپنے شوہر کو سمجھانے پر آتی ہے, غربت کے باوجود عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن آسانی سے آ جاتے ہیں, سونے کا ہار آ جاتا ہے. جب بچی کی شادی کا وقت ہوتا ہے, عورتی کی ڈیمانڈ گھر میں شروع ہو جاتی ہے, میری بچی کو یہ چاہیے, میری بچی کو یہ چاہیے, میری بچی کو یہ چاہیے, اس کی پھولا سہیلی کو یہ ملا. تو باپ مجبور ہو کر اپنی بیوی کی ساری جذبات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے کر اپنی بیٹی کی شادی کے سامان کو فراہم کرتا ہے. کیا تمہاری بات پر تمہارا شوہر جماعت میں نہیں جا سکتا؟ کیا تمہاری بات پر تمہارا شوہر 3 دن نہیں لگا سکتا؟ یہ بھی اپنے حلقے میں جانا ہے. گھر میں
ماحول بناؤ، افطاری کے وقت ماحول بناؤ. افطاری کے پہلے 20-25 منٹ باقی ہو، گھر میں سب بند کر لو، گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا لو اور بالکل مخلوق سے کٹ کر اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ اور اپنے شوہر کی تشکیل کرو. آپ کو اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے. بچوں کی تشکیل کرو، آپ کو اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے. غزوہ بدر رمضان میں ہوا اور 14 صحابہ افطاری کے پہلے شہید ہوئے ہیں. 6 مہاجرین 6 انصار اور 8 انصار اور 6 مہاجرین اللہ کے راستے میں بدر میں شہید ہوئے ہیں. مکہ فتح رمضان میں ہوا ہے. یہ رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. مستورات ہو سکے تو مستورات کی بھی جماعتیں نکلے. گجرات کے بہت سے علاقوں میں رمضان مستورات کی جماعتیں بھی نکلی ہے. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو بڑھاؤ. قرآن کی تلاوت کا وقت طے کرو. نظام الاوقات طے کرو گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا. مجھے اتنے پارے دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت کرتے کرتے باتیں نہ کرو، یکسوئی کے ساتھ قرآن کریم پڑھو. 3 تسبیحات کی پابندی کرو معانی کے استحضار کے ساتھ. رمضان میں ہماری تسبیح نہ چھوٹے. ہماری جماعتیں بھی رمضان میں تسبیح کی پابندی نہیں کرتی. آنے والی جماعتیں بھی رمضان میں صلاۃ و تسبیح کی نماز نہیں پڑھتی. پورا وقت سونے میں گزر جاتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی کی قدر کر لو. اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے. اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے. اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے. اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے. میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ مخلوق سے کٹ کر اللہ سے چمٹنے کا مہینہ ہے. مخلوق سے کٹ کر اللہ سے چمٹنے کا مہینہ ہے. جب چھوٹا سا بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ میری ماں ہے. میرا خوف میری ماں دور کرے گی، مجھے روٹی میری ماں کھلائے گی، مجھے دودھ میری ماں پلائے گی. ہم اللہ سے چمٹ جاوے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میرا اللہ میرے سارے مسئلوں کو حل کرے گا. میری بہنوں، افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. ہماری افطاری کے وقت عورتیں سموسہ بناتی ہے، بجیے بناتے ہیں، مرد موبائل میں مشغول ہوتا ہے. ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی پکی بات ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میں تو اپنے بزرگوں سے سنتا ہوں 30 دن میں 30 دعائیں تم لکھ لو کاپی میں. آج یہ دعا کرنی ہے، کل یہ دعا کرنی ہے. افطاری کے وقت کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. بچے بھی دعا کرے، عورتیں بھی دعا کرے. دسترخوان کو پردے سے چھپا دو اور پورا گھر کا مجمع اللہ سے مانگنے والے بنے. بچے پریشان کرے، بچوں کو بد دعا مت دو. عورت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے رمضان میں، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں عورت جب بچے کو بد دعا دیتی ہے تو مر جا، تو یہاں سے نکل جا، تیرا ناس ہو. اللہ بد دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اللہ اس وقت بچے پر آفت نہیں لاتا جب تمہارا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، گھر کا بڑا ہو جاتا ہے، گھر کا بوجھ جب بچے پر آ جاتا ہے، ماں کا قوت بازو بن جاتا ہے. ایسے وقت میں اللہ ماں کی بد دعا پر بچے کو دنیا سے الوداع کر لیتے ہیں. میری بہنوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو. افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تراویح کو اہتمام سے پڑھا کرو. رمضان کا مہینہ دعوت کا ہے، عبادت کا ہے. رمضان کا مہینہ دعا کا ہے. رمضان کا مہینہ سخاوت کا ہے. لٹاؤ لٹاؤ، اللہ نے دیا ہے. کنجوسی مت کرو. بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ میں تمہارے گھر، بہن تو کہاں جا رہی ہے کہ تمہارے گھر. افطاری میں برتن ٹکراتے ہیں، یہ ان کے گھر وہ ان کے گھر. ایسے گھروں میں افطاری بھیجواؤ جن کے گھروں سے کچھ نہیں آتا، جن کا گھروں سے کچھ نہیں آتا. ہمیں لینے دینے والا نہیں بنایا، ہمیں صرف دینے کا حکم دیا ہے، لینے والا ہمیں نہیں بنایا. یہ تو انتقامی اخلاق ہے، جہاں سے آتا ہے وہاں ہم دیتے ہیں. ارے میری بہنوں، ان گھروں تک پہنچاؤ جن کے بچوں نے کبھی ایپل کا چھلکا نہیں دیکھا، سیب کا اوپر کا چھلکا نہیں دیکھا، جن کے بچوں نے کبھی ٹھنڈے شربت نہیں پیے. ان کے گھروں میں غربت بھی ہے. رشتہ داروں کے گھر پر بھی بھیجواؤ، اگرچہ وہ مالدار ہو. علماء کرام کے گھروں پر بھیجواؤ، مدرسین کے گھروں پر بھیجواؤ. اور آنے والی جماعتوں کو رجوسنا والے اچھا کھلاتے ہیں. ہماری یہاں کی مستورات سحری میں گرم گرم روٹیاں بنا کر اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت کرتی ہے. اللہ آپ کو وہ دے گا کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا. اللہ آپ کو وہ دے گا، جنت میں فرشتے آپ کا استقبال کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے اپنی مبارک امت کی عورتوں کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا. میرا اللہ کہے گا اے
جو سنا کی عورتوں میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کے ٹوٹنے پر اور آپ کی ہاتھوں کی سختیوں پر اور آپ کی مزدوری پر اللہ آپ کو وہ نعمتیں دے گا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ لوگوں کو افطاری کراؤ، غریب کے بچوں کو گھروں پر کپڑے بھیجواؤ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احسان جتنا نہ بڑا گناہ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا، تم نے میرا یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو کام اللہ کے لیے کیا تھا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم کو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے پلاتے ہیں اور اللہ کے لیے تم کو پیسے دیتے ہیں۔ ہم تم سے تھینک یو نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے جزاک اللہ اور بدلہ نہیں چاہتے۔ ہماری محنت کا بدلہ رب العالمین ہمیں آسمانوں پر ضرور دے گا۔ میری بہنوں، گرمی کا موسم چل رہا ہے، اللہ آپ کی گرمی، زبان کی گرمی، آپ کی گرمی اللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا، اللہ جنت کے سایوں میں ہمیں رکھے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، کاش گرمی کا روزہ ہوتا، میرا گلا خشک ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے رونے کی لذت ہوتی۔ میری بہنوں، رمضان کی قدر کرو، گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرو، زندگی میں تقوی لانے کی کوشش کرو۔ رمضان میں چھاپی اور تاج کے چکر اللہ کے واسطے مت لگاؤ، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، میری بچی کا یہ باقی ہے، کب تک باقی رکھو گے؟ یہ مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر عید کا چاند ہوگا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ میرے بندو، میرے بندیوں، تم نے رمضان کا گرمی کے موسم میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، آج تم کو سب کچھ دیا جائے گا، مانگو، آج تم کو سب کچھ دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، زندگی صحیح گزارنے کی کوشش کرو۔ گزشتہ رمضان میں کتنے بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کا جنازہ اٹھایا ہے، کتنوں کی موتیں اور کتنے قبروں کے حوالے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، ہمیں زندگی کی قدر کر کے آج سے توبہ کرے، اللہ سے ارادہ کرے، اللہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے گھر میں کسی کو نہیں ستائیں گے، قطع رحمی نہیں کریں گے، قطع تعلق نہیں کریں گے، ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ توبہ کر کے جاؤ، میرا اللہ پہلے آسمان پر بندوں کی دعاؤں کو سن کر اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، ہماری مستورات ایک ارادہ کر کے جاوے، ہمیں اپنے سارے مردوں کو اللہ کے راستے میں جماعت میں بھیجنا ہے اور اس کے نام خود بھی لکھاوے اور اپنے شوہروں کو کہے کہ سر کے بعد کی تعلیم کے بعد بھی نام لکھواوے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذروا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں میرے مولا، ہم سب کو تو معاف فرما۔ ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، ہمارے دماغ نے خوب غلط سوچا ہے۔ رمضان کی مبارک مہینے میں بھی ہم موبائل نہیں چھوڑتے، اے اللہ ہم سے بڑے بڑے کبیرے گناہ ہوئے ہیں میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ آپ معافی کو پسند فرماتے میرے مولا، آپ کی صفت رحمان کا واسطہ، صفت رحیم
کریم کا واسطہ ہم سب پر مغفرت کا اعلان فرما دے۔ جبرائیل کی بد دعا ہے، تیرے نبی کی آمین ہے، اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تیرے رحمتوں کے در کھلے ہیں، جنتوں کے در کھلے ہیں، آپ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یا اللہ تو ہماری پکار سن دے، ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہماری مستورات، پورا گاؤں کی مستورات جمع ہوئی ہے، ان کا جمع ہونا قبول فرما دے۔ مولا گرمی کے موسم میں جمع ہوئی ہے، اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر آئی ہے، ان کے گھروں پر بڑے کام کاج ہے، اللہ ان مستورات کو قبول فرما دے، ان کے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، عالم بعمل بنا دے، ان کی روزی میں برکتی عطا فرما دے، تندرستی میں برکتی عطا فرما دے۔ میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں ان گناہوں کو وہاں سے نکال دے، ہمارے گناہ جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں، جن زمینوں پر، جن موبائلوں میں، جن کاغذوں میں، جن لوگوں کے دل و دماغ میں، ان تمام کو مولا تو ڈیلیٹ فرما دے، ان تمام کے دماغوں سے ختم فرما دے، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے، عباد صالحین، عباد کاملین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے چار باتوں کا سوال کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ اس کا ورد ہمیں خوب زبان پر جاری اور ساری فرما دے، اس پوری بستی کو قبول فرما دے، اس پورے گاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ رب، اے اللہ، 3 جماعتیں مسجد میں ہیں، آنے والے ایک ایک ساتھی کو قبول فرما دے، ان کے گھرانے کو قبول فرما دے۔ میرے مولا، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، بڑے بڑے کبائر کیے کہ میرے مولا کہ آسمان گناہوں سے بھر جائے، ہم سے بڑا پاپی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، ہمارے پاپ کو قبول معاف فرما دے، ہمارے ماں بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے اساتذہ کی، شاگردوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔